بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لرنرز، میں ہوں فیصل شہزاد۔ آج 10th کلاس کا ہمارا لیکچر ہے حدیث شریف نمبر 18، تو آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر ہے جی 18، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ من کہتے ہیں جس کسی نے بھی یا جو کوئی بھی، یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ لفظ من، میں بھی کہہ سکتا ہوں اپنے بارے کے من، میں، ٹھیک ہے۔ جس کسی نے بھی اغبرت یعنی غبار آلود کیے، گندے کیے، قدمہ اپنے قدم، یہ قدم کی جمع ہے، قدمہ اپنے قدم یعنی کہ ماہو، ٹھیک ہے۔ فی کہتے ہیں میں کو، سبیل کہتے ہیں راہ میں، فی سبیل یعنی کہ راہ میں، اللہ یا اللہ ہی، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ جس طرح آپ نے عام ورڈ جو سنا ہوگا کہ جہاد فی سبیل اللہ کر لوگ کرتے ہیں، یا خیرات فی سبیل اللہ، وہ والا ورڈ یعنی کہ اللہ کی راہ میں۔ آگے ہے جی حرمہ یعنی کہ اس پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتے ہیں پر کو، النار کہتے ہیں دوزخ کو یا جہنم کو۔ تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ جس کسی نے بھی یا جس نے بھی اللہ کی راہ میں یا اللہ کے راستے میں اپنے قدم یا اپنے پاؤں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے پاؤں غبار آلود کیے تو اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا یا اسے دوزخ پر حرام کر دیا۔ یہ تو اس کا ہو گیا پراپر سا ایک ترجمہ۔ آگے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے جو عمل بھی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کوئی بھی کام کرو، کسی کی چھوٹی بھی ہیلپ کرو، ایون آپ کسی کو پین دے دیتے ہو یہ بھی آپ کی نیکی ہے، پانی پلا دیتے ہو یہ بھی آپ کی نیکی ہے، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی آپ کام کریں گے تو اس کا آپ کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم جو بھی کام کرو گے میں اسے تمہارا پورا بدلہ دوں گا۔ اب وہ عمل آپ پر ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو یہ برا، اچھا کام کرو گے تو اس کا اچھا اجر ملے گا، اور برا کام کریں گے تو اس کا برا بدلہ ملے گا، برا اجر ملے گا۔ اسی طرح اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی مشقت یعنی کہ مصیبت اٹھاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی بھی کسی بھائی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی بیمار ہے تو اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے چاہے گھر جاتے ہیں یا ہاسپٹل جاتے ہیں تو اس کو بھی نیکی کے زمرے میں نیکی لیا جائے گا۔ کسی کو روڈ کراس کرا دیتے ہیں تو یہ بھی نیکی کے زمرے میں آئے گا۔ ایون آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو تو تب بھی وہ کیا ہے، نیکی کے زمرے میں ہی آئے گا۔ حدیث پاک میں غبار آلود کرنے کا مطلب ہے کہ کسی نیک اور اچھے عمل کے لیے سفر اختیار کرنا، یعنی کسی بھی کام کے لیے، بھلائی کے کام کے لیے آپ جب گھر سے نکلتے ہو یا اس کے ہیلپ کے لیے نکلتے ہو تو وہ نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سفر چاہے طویل ہو یا مختصر، یعنی کہ اس میں اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جیسے کہ آپ نے آج کل جماعتیں دیکھی ہوں گی، تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی والے، جماعت اسلامی والے، یعنی کہ وہ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے گھر سے نکلتے ہیں نا، اپنا گھر بار چھوڑ کر، تو یہ بھی نیکی ہے۔ آپ گھر سے اسکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ آپ گھر سے مدرسے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تب بھی نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہو دین کی اشاعت کے لیے یا دین کو حاصل کرنے کے لیے تو ایون جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، جو پرندے ہیں وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دیواروں میں چھوٹی چونٹیاں ہوتی ہیں یا دیواروں میں ہو یا کہیں پہ چھپی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ آپ حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے نیکی میں شمار کیا جائے گا۔ یا کسی بھائی کی مدد کے لیے آپ چلتے ہیں تب بھی یہ نیکی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے قدم یا اپنے پاؤں غبار آلود کرے تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بندے کے غبار آلود قدموں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو شہید ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں مر جاتا ہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، یعنی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے وہ بندہ اگر شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے تو اسے کہیں گے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے مر گیا اور وہ شہید ہے۔ دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا بھی فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ دین کی خاطر مطلب کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر تنگی ہے، کوئی آپ نماز پڑھنے کی پرابلم ہے، لوگ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہے، لوگ شرارتیں کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کے دین کی خاطر کہ میں یہاں پر ٹھیک طرح سے اپنی عبادت نہیں کر پا رہا، آپ گھر چھوڑ کر کسی اور علاقے چلے جاتے ہیں، کسی اور وطن چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو پورا
اجر دیا جائے گا۔ انسان اپنے گھر سے کوئی بھی کام کرنے نکلے، اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہو تو وہ عمل نیکی بن جاتا ہے۔ ایون آپ کوئی بھی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، صرف نیت آپ کی یہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور مجھے اس کا صلہ ملنا ہے، تو آپ کو وہ بھی عمل کیا ہے، نیکی بن جائے گا، اور اس کے بدلے میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، اور ہر اس کام سے بچیں جس کا اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارا اسلام، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ کلمے کا مطلب بھی یہی ہے، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو قبول کر کے ہی ہم عمل کرتے ہیں۔ بیٹا آج کا یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اگر اس کے بارے میں کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ پچھلے پریویس جو لیکچر ہوا ہے اس کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔